اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حافظ صدیق چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لونگ کے دانوں کے بارے میں وظیفہ بتائیں گے۔ آپ نے لونگ کے دانے کے اوپر یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جو لوگ پریشان ہیں، گھروں میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، گھروں میں تنگ دستیاں نہیں ختم ہوتی، گھروں میں بے روزگاریاں نہیں ختم ہوتی، گھروں میں لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، تو ان لوگوں کے لیے ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ آپ نے لونگ کے دانے کے اوپر یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ دم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہیں، خواہ وہ لڑائیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ ہوں، مصیبتیں ہوں، وہ سب انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرنے سے وہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھروں کے اندر بے پناہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ عمل جاننے سے پہلے آپ ہمارا چینل حافظ صدیق چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی اپڈیٹ آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ناظرین کرام، آج کل ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو۔ پہلے لوگ پیسہ کماتے تھے، روپے کماتے تھے، تو وہ کس لیے کماتے تھے؟ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کماتے تھے۔ لیکن آج کل لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، ضروریات تو چلو ہو، وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور وہ اتنے تک پہنچ جاتے ہیں خواہ ان کو حرام کا پیسہ کمانا پڑے تو وہ حرام کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر پہلے بھی بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے، اس طرح سے بہت زیادہ پیسہ کمایا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم کو ان سب سے، بلیک مافیا سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ یہ بات کرنے کا آپ سے اس لیے یہ بات کی ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں۔ تو آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اللہ پاک پر مکمل یقین اور عقیدت رکھنی ہے، مکمل یقین رکھنا ہے، اور جو بھی دعا مانگنی ہے وہ آپ نے اللہ پاک پر مکمل یقین رکھ کے دعا مانگنی ہے۔ اور جب آپ دعا مانگیں گے تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ پاک ہماری دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ آپ نے اللہ پاک سے اس طرح کا کوئی شکوہ بھی نہیں کرنا۔ آپ نے صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں یقین اور عقیدت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اور جو بھی دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ دعا مانگیں گے، آپ سچے دل سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک پر مکمل یقین رکھیں، دعائیں مانگیں، اللہ پاک آپ کی محتاجیوں کو دور فرمائیں گے، پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ صرف آپ نے اللہ پاک پر یقین رکھنا ہے۔ یہ بات کرنے کا ہمارا یہ غرض ہے کہ آپ اللہ پاک پر مکمل یقین رکھیں، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اس عمل کو صدقے دل سے کرنا ہے۔ صدقے دل کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ نے لونگ کا دانہ لے لینا ہے، خواہ وہ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، جتنے بھی ہوں، آپ نے 2 دانے لے لینے ہیں لونگ کے دانے۔ اس کے اوپر آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے کہ آپ نے پہلے اول درود شریف پڑھنا ہے 50 مرتبہ، اور پھر آخر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پہلے اول میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کا بہت ہی صفاتی نام، بہت ہی پیارا صفاتی نام
یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ جب آپ اللہ پاک کا یہ نام پکاریں گے تو اللہ پاک بہت ہی خوش ہوتا ہے جب آپ یہ اللہ پاک کا نام پکارتے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 45 مرتبہ، پہلے آپ نے 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 45 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے۔ 45 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک اور اللہ کا پیارا نام یا رزاق، یا رزاق، اس کو پڑھنا ہے تقریباً 100 مرتبہ۔ پہلے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، اس کے بعد 45 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کریں، اس کے بعد اللہ پاک کا پیارا نام یا رزاق، اس کی ایک تسبیح کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 50 مرتبہ۔ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹوٹل آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 50 مرتبہ پہلے اور 50 مرتبہ آخر میں، اول آخر درود شریف آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر بعد میں یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ، اور پھر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر 45 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاق کا ورد کرنا ہے ایک تسبیح کے ساتھ، مطلب کہ 100 مرتبہ، اور پھر آخر میں 50 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو 2 لونگ کے دانے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ دم کرنے کے بعد 1 لونگ کا دانہ آپ نے ایک کالا سا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے اس کو باندھ دینا ہے۔ اس کو باندھ کر آپ نے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ کے پیسے پڑے ہوں، روپے وغیرہ پڑے ہوں، سونا وغیرہ پڑا ہو، آپ نے اس لونگ کے دانے کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے، یا کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دینا ہے جس پر کسی کی نظر نہ پڑتی ہو۔ اس لونگ کے دانے کو آپ نے اس پر رکھ دینا ہے، اور جو 1 لونگ کا دانہ ہوگا اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے، مطلب کہ کسی طرح اس کو پیس لینا ہے۔ پیس کے آپ نے اس کو سالن جو ہوتا ہے، سالن کا مسالہ جس کو ہم گرم مسالہ کہتے ہیں، گرم مسالے کے اندر اس صفوف کو ڈال دینا ہے اور اس کو شامل کر لینا ہے، اور پھر آپ نے جب بھی سالن پکانا ہے، جتنی دیر بھی وہ گرم مسالہ ہوگا، آپ نے اس کو سالن کے اندر ڈالنا ہے۔ تو آپ نے ہر فرد کو، اپنے گھر کے ہر فیملی ممبر کو آپ نے جس طرح روٹین کے مطابق کھانا پیش کرتے ہیں اسی طرح آپ نے سب کے سامنے اس کھانے کو پیش کرنا ہے۔ تو اس کے کرنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھروں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، چاہے دل کی بیماریاں ہوں، جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، آج کل تو بیماریاں بھی بہت چل رہی ہیں، تو گھروں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہوں گی، جو بھی کوئی مریض ہوگا، اور جو مریض ہوگا اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ اس بات توجہ رکھنی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب کہ اس کا خیال رکھنا ہے اس بات کا کہ اس کو روزانہ یہ پیش کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور لونگ کا جو دانہ ہے جو ہم نے پیسوں کے اوپر رکھنا ہے یا کسی جگہ پہ محفوظ جگہ پہ رکھنا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر وہ گھر میں پڑا رہے گا تو آپ کے گھروں کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی، بے روزگاریاں ہوں گی، تنگ دستی ہوں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی اللہ پاک کے حکم سے۔ اور آپ کوشش کیا کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگیں،
اور انشاءاللہ العزیز آپ جب لونگ کا دانہ رکھیں گے تو اس کے بعد آپ پھر معجزہ دیکھنا، آپ کے گھروں کے اندر جتنی بھی پریشانیاں ہوں گی سب ختم ہو جائیں گے، دکھ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھروں کے اندر رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر کاروبار نہ چل رہا ہو تو آپ کے کاروبار چل جائیں گے، اور جتنی بھی آپ کی ضروریات ہوں گی، چاہے وہ خواہشات ہوں، ضروریات ہوں، وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔